بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچواں پارہ سورہ نساء کی آیت نمبر 24 سے لے کر 147 پر مشتمل ہے۔ اس میں 12 باتیں مذکور ہیں۔ چوتھے پارے کے اختتام پر محرمات کا ذکر تھا۔ اس پارے کے آغاز میں ان کے علاوہ دوسری عورتوں سے نکاح کا حکم دیا تاکہ ایک پاکیزہ معاشرہ قائم کیا جا سکے۔ فرمایا والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور پھر آگے فرمایا فمستمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضہ، کہ جن کے ساتھ نکاح کیا جائے ان کو حق مہر بھی ادا کیا جائے۔ یہ اسلامی معاشرے کا حسن ہے۔ آج مغرب میں نکاح کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے ان کا خاندانی نظام تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ روافض نے اس آیت سے غلط استدلال کرتے ہوئے نکاح متعہ پر جواز پیش کیا ہے، حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ متعہ اسلام کے ابتدائی دور میں حلال تھا، پھر حرام ہوا، پھر حلال، اور پھر قیامت تک کے لیے حرام قرار دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت منقول ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن متعۃ النساء یوم خیبر، کہ آپ علیہ السلام نے خیبر کے دن عورتوں سے متع کرنے سے روک دیا۔ مذکورہ آیت میں نکاح شرعی کا ذکر ہے، نہ کہ متعہ کا، جس کی دلیل محسنین اور غیر مصافحین کے الفاظ ہیں، جن کا مطلب یہ ہے کہ اس سے مقصد عفت اور پاک دامنی حاصل کرنا ہو، صرف شہوت نکالنا مقصود نہ ہو۔ چونکہ نکاح کے بعد گھر میں میاں بیوی نے رہنا ہے، تو ان کے گھر کے اندر رہنے کے آداب کیا ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے حوالے سے احکامات اور کچھ ہدایات بیان فرمائی۔ جب تک کسی جگہ کا کوئی سربراہ نہ ہو تو اس کا نظام صحیح طریقے سے نہیں چل سکتا، تو گھر کا نظام درست رکھنے کے لیے گھر کے اندر مرد کو سربراہ مقرر کیا گیا۔ فرمایا الرجال قوامون علی النساء۔ اس کی آگے 2 وجوہات بیان فرمائی۔ ایک وجہ تو یہ ہے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ نے مرد کو عورت پر فطری طور پر فضیلت عطا کی ہے۔ دوسری وجہ وبما انفقوا من اموالہم، کہ مرد کے ذمہ عورت کی ضروریات کی کفالت کرنا ہے۔ پھر آگے عورت کی ذمہ داری کیا ہے کہ عورت نیک بن کر رہے۔ فالصالحات، نیک عورت اور اچھی عورت میں کون سے اوصاف ہیں؟ بتایا وہ 2 اوصاف ہیں، قانتات حافظات۔ قانتات مطلب یہ ہے کہ حقوق اللہ، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ اور پردے کا خیال کرنے والی ہو۔ حافظات کا مطلب یہ ہے کہ شوہر کے گھر، مال، اولاد اور عزت کا خیال کرنے والی ہو۔ پھر اگر بیوی نافرمان ہے، سرکش ہے، اکھڑ مزاج ہے، تو اس کو راہ راست پر لانے کے لیے کچھ تدابیر بتائی۔ واللاتی تخافون نشوزہن، فرمایا سب سے پہلے نمبر پر فعظوہن، واضح و نصیحت اور پیار سے سمجھایا جائے۔ اگر اس سے نہ سمجھے تو فرمایا وہجروہن فی المضاجع، بستر الگ کر دیا جائے۔ اگر پھر بھی نہ سمجھے وضربوہن، حد کے اندر رہتے ہوئے اس کی پٹائی بھی کر سکتے ہیں۔ جب چند گھر ملتے ہیں تو مل کر خاندان بنتے ہیں، خاندان مل کر ایک سلطنت بنتی ہے۔ تو گھر کا نظام درست کرنے کے بعد اس سلطنت اور اس کی اجتماعی زندگی کو درست کرنے کے لیے ہدایات دی۔ فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ جب تم اجتماعی زندگی کے اندر تمہیں کوئی فیصلہ کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اس کے اندر عدل کو قائم کیا جائے، کسی کی حق تلفی نہ کی جائے، حتیٰ کہ کافر کے حقوق بھی غصب کرنے کی اجازت نہیں۔ اور پھر اجتماعی طور پر
کسی کو ذمہ داری دینی ہے، کوئی عہدہ دینا ہے، تو اس کے متعلق فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ ذمہ داری اہل افراد کو سونپنی چاہیے، نہ کہ نہ اہل کو، ورنہ سب نظام تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ایک سلطنت قائم ہو جانے کے بعد وہاں کی عوام کو باہر کے دشمن سے بچانے اور ان کے تحفظ کے لیے، جان مال کے تحفظ کے لیے جہاد اور قتال کی تیاری کا حکم دیا، تاکہ باہر سے کوئی دشمن حملہ آور ہو کر اسلامی سلطنت پر قبضہ کر کے مسلمانوں اور اسلامی سلطنت کی رعایا کو تکلیف نہ دے، اور اس پر اجر عظیم کا وعدہ کیا۔ فرمایا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ صرف اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ اس کے بعد جذباتی انداز میں جہاد کی ترغیب دی کہ مسلمانوں کی بستی پر کفار نے قبضہ کر کے مسلمانوں کی عورتوں، بچوں اور کمزور بے بس لوگوں پر وہ ظلم و ستم کر رہے ہیں، تو تم ان کے خلاف جہاد کیوں نہیں کرتے؟ اور ساتھ ساتھ چونکہ جہاد نہ کرنے کی وجہ ایک موت کا ڈر بھی ہو سکتا ہے، تو ساتھ اس کی طرف اشارہ کر دیا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ موت کا وقت مقرر ہے، میدان جہاد میں جانے سے موت نہیں آتی، نہ ہی گھر میں رہنے سے موت سے بچا جا سکتا ہے، لہٰذا موت کا خوف اور ڈر مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ باہر کے دشمن کا تذکرہ کرنے کے بعد سلطنت کے اندر موجود دشمن جو بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر لیکن حقیقت میں مسلمانوں کے دشمن ہیں اور باہر کے دشمن سے زیادہ خطرناک ہیں، ان منافقین کی تدبیروں اور سازشوں سے چوکنا رہنے کا حکم دیا، اور ان کی ذلت آمیز حرکتوں، خفیہ منصوبوں اور بغض و حسد پر مبنی کارروائیوں کا پول کھول دیا، اور ان کے متعلق واضح فیصلہ سنا دیا کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ فرمایا فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بالفرض سلطنت میں لوگوں کا جان بھی محفوظ ہو، مال بھی محفوظ ہو، تو اس حوالے سے کچھ احکامات بھی بیان فرمائے کہ کس طریقے سے سلطنت میں لوگوں کے جان کا تحفظ ہو سکے۔ اس کے لیے قتل کی سزا مقرر فرمائی کہ اگر غلطی سے قتل ہو گیا وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنۃ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ الا ان یصدقوا، کہ اگر غلطی سے قتل ہو گیا تو پھر اس کی دیت دینا ضروری ہے، الا یہ کہ ورثاء معاف کر دیں، اور اگر جان بوجھ کر قتل کیا ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قصاصاً قتل کیا جائے گا، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب اس کو دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ مسلمان کے قتل کو حلال سمجھتا ہو تو پھر ہمیشہ کے لیے اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد چونکہ جہاد پر جاتے ہوئے دور دراز کا سفر کرنے کی حاجت پیش آتی ہے، تو سفر میں نماز کا وقت بھی آنا ہے، تو نماز کیسے پڑھنی ہے؟ فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ جب سفر میں ہو تو نماز میں قصر کیا کرو۔ قصر یہ ہے کہ 4 رکعت نماز کو 2 رکعت یعنی قصر کرے۔ نماز قصر تب پڑے گا جب 48 میل یعنی 77 کلومیٹر یا اس سے زائد سفر کے لیے روانہ ہو، اس سے کم میں قصر نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے سفر کو 4 برد ذکر فرمایا ہے۔ ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما 4 برد پر قصر کیا کرتے تھے، اور 4 برد 16 فرسخ کے برابر ہے۔ 1 فرسخ 3 میل کا، لہٰذا 4 برد 48 میل یعنی 77 کلومیٹر کے ہوتے ہیں۔ خیر، سفر جہاد میں چونکہ یہ عام سفر سے ہٹ کر ایک خطرناک سفر ہوتا ہے، ہر وقت دشمن کا خوف بھی ہوتا ہے، تو اس حالت میں
بھی نماز کا حکم کیا ہے تو فرمایا کہ نماز اس حالت میں بھی معاف نہیں، اور اس کو آگے پیچھے کرنا بھی درست نہیں، اپنے مقررہ وقت پر نماز پڑھنی ہے۔ چنانچہ اس خوف کے عالم میں بھی نماز کا طریقہ سکھلایا جسے صلاۃ الخوف کہتے ہیں، لیکن ساتھ بتا دیا کہ اس خوف کے عالم میں بھی نماز نہیں چھوڑنی، نہ ہی قضا کرنی ہے۔ اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اور فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مقررہ وقت پر مومنین پر فرض کی گئی ہے۔ لیکن بعض لوگ مجمل روایات کو بہانہ بنا کر بلا عذر دو نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھتے ہیں، حالانکہ حدیث مبارکہ میں اس پر سخت وعید آئی ہے اور اسے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے۔ اس لیے ایام حج، عرفات اور مزدلفہ میں جمع بین الصلاتین کے علاوہ کسی جگہ بھی جمع بین الصلاتین کرنا جائز نہیں۔ سفر کی حالت میں جو ثبوت ملتا ہے وہ جمع حقیقی نہیں بلکہ جمع صوری ہے۔ وہ اس طرح کہ ظہر کی نماز کو آپ علیہ السلام نے ظہر کے بالکل آخری وقت میں پڑھا اور عصر کو بالکل ابتدائی وقت میں پڑھا۔ یہ صرف صورتاً جمع تھا، حقیقتاً نہیں۔ جہاد کے احکامات بیان کرنے کے بعد دوبارہ سلطنت میں عدل کے مطابق فیصلہ کرنے کو بیان کیا، اور ایک واقعے کا ذکر کیا کہ جس میں ایک منافق نے چوری کا الزام کر کے ایک یہودی پر لگا دیا۔ نبی علیہ السلام نے منافق کی چکنی چپڑی باتوں سے متاثر ہو کر بے قصور یہودی کے خلاف فیصلہ دینے ہی والے تھے کہ اللہ نے آیت نازل کر کے بتا دیا کہ یہودی بے قصور ہے اور منافق چور ہے۔ چنانچہ وہ منافق بھاگ گیا اور کھلم کھلا کافر بن گیا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 105 میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاكَ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا۔ یہ واقعہ عدل و انصاف کی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 125 میں وَاتَّبَعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، تمام کی تمام رعایا کو ملت ابراہیمی کی اتباع کا حکم دیا، جو سب کے نزدیک مسلمہ ہستی ہیں، اور ان کی اتباع کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع ضروری ہے، کیونکہ یہی ملت ابراہیمی ہے۔ سلطنت کی اصلاح کے بعد دوبارہ گھر کی طرف واپس آتے ہوئے ذکر کیا آیت نمبر 128 میں کہ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو ہوا دینے کے بجائے ان دونوں کو آپس میں صلح کا حکم دیا کہ ان کے درمیان صلح کروا دی جائے۔ فرمایا فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا والصلح خیر، اور اس کے ساتھ ساتھ ترغیب بھی دی کہ بیویوں کی حق تلفی نہ کرو۔ اس کے علاوہ آیت نمبر 59 میں فقہ اور فقہا کی عظمت کو بیان فرمایا، جو کہ ختم نبوت کے مسئلے پر بھی واضح دلیل ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اولی الامر سے مراد عند المفسرین فقہا اور علماء ہے۔ اللہ کی اطاعت کا مطلب قرآن کا ماننا ہے، رسول کی اطاعت کا مطلب سنت کا ماننا ہے، اور اولی الامر کی اطاعت کا مطلب فقہا کی بات یعنی فقہ کا ماننا ہے۔ یہ آیت ختم نبوت پر بھی واضح دلیل ہے، کیونکہ اس مقام پر واجب الاطاعت ہستیوں کا ذکر ہے۔ اس میں صرف دو کے ساتھ اطیعوا کا لفظ آیا ہے، اولی الامر کے ساتھ نہیں آیا، کیونکہ اللہ کی اور اس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مستقل ہے، کسی شرط سے مشروط نہیں، لیکن اولی الامر کی اطاعت اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ ان کی بات اللہ اور رسول کے خلاف نہ ہو۔
اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس امت کے لیے اب ہمیشہ کے لیے ایک ہی پیغمبر واجب الاطاعت ہے، اس کے بعد اولی الامر کا مقام آتا ہے۔ اس امت کے لیے کسی اور نبی کی آمد ہرگز نہیں، ورنہ یہاں اس کا تذکرہ ضرور ہوتا۔ مقام ذکر میں کسی بات کا ذکر نہ ہونا اس کی نفی کی دلیل ہوتی ہے۔ مقام ذکر میں عدم ذکر یقینی طور پر ذکر عدم کو مستلزم ہوتا ہے۔ بعض قادیانی مرزا قادیانی کو اولی الامر میں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ اسی آیت میں آگے اللہ نے اولی الامر کے ساتھ اختلاف کرنے کی اجازت دی ہے، جبکہ نبی سے تنازع اور اختلاف کرنا تو دور، اس کے پاس آپس میں بحث و اختلاف بھی جائز نہیں۔ اور اس کے علاوہ آیت نمبر 64 میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے مانگنے کے متعلق بھی وضاحت موجود ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ۔ اس آیت مبارکہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگنے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے کا ثبوت ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی میں صحابہ کرام دعا کروانے حاضر ہوتے تھے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتے تھے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد آپ علیہ السلام کے روضہ اطہر پر حاضر ہو کر یا بغیر حاضری کے اگر آپ علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کی جائے تو وہ بھی قبولیت کے زیادہ قریب تر ہے۔ حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی آپ علیہ السلام کی خدمت میں دعا کے لیے حاضر ہوئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ 2 نفل پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کرو، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اس کے علاوہ تفسیر ابن کثیر میں عتبی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھا ہوا تھا، ایک اعرابی آیا، اس نے سلام عرض کیا اور یہ آیت مبارکہ پڑھی اور پھر کہا وَقَدْ جِئْتُكَ مُسْتَغْفِرًا لِذَنْبِي مُسْتَشْفَعًا بِكَ إِلَىٰ رَبِّي۔ چنانچہ میں آپ کی خدمت میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے اور اس کے حضور آپ کی شفاعت طلب کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ پھر اس کے بعد اس نے چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، اے ان تمام لوگوں میں سے بہترین ہستی جن کے اجساد میدانوں میں دفن کیے گئے ہیں اور ان کی خوشبو سے وہ میدان اور ٹیلے مہک اٹھے ہیں، میری جان اس قبر انور پر قربان جس میں آپ تشریف فرما ہیں، اس میں پارسائی ہے، سخاوت ہے اور کرم ہے۔ عتبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس اعرابی کے جانے کے بعد مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا، میں سو گیا، میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے عتبی، اس اعرابی سے جا کر ملو اور اس سے خوشخبری سناؤ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ اگر دعا بغیر وسیلہ کے کی جائے تب بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اور اگر وسیلے کے ساتھ کی جائے تب بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، جبکہ عقیدہ یہ ہو کہ دینے والی ذات اللہ ہی کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔